سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ میں دو دن فاقے میں رہتا ہوں، بھوک میں رہتا ہوں، تو آپ اللہ سے پوچھیں کہ میری قسمت میں رزق کتنا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے، کہ باری تعالیٰ، راستے میں ایک بندہ ملا ہے اور اس نے بھوک کی شکایت کی ہے، فاقوں کی شکایت کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھنا میرا رزق کتنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کا رزق بہت تھوڑا ہے، کم ہے، اور ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا اسے پہنچاتے ہیں تاکہ آخر تک اسے ملتا رہے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس آئے تو اسے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، تیرا رزق تیری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، اس لیے ہم تجھے تھوڑا تھوڑا رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ میری سفارش کریں، جب آپ دوبارہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں تو اللہ رب العزت سے عرض کرنا کہ اے باری تعالیٰ، اس کا جو پورا رزق ہے، جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے پوری زندگی کا، اسے ایک ہی بار مل جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا۔ جب پھر دوبارہ اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، وہ بندہ جو بھوک سے مرتا ہے، فاقوں میں رہتا ہے، اس بندے نے عرض کیا ہے کہ میرا پورا رزق، جو پوری زندگی کا رزق ہے، سارا رزق مجھے ایک ہی بار مل جائے تاکہ میں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، خوب سیر ہو سکوں۔ اور بھوک بہت بڑی آزمائش ہے، اسی لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت کو اور آپ سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تاکہ بندے روزہ رکھیں اور بھوک کی شدت کو محسوس کریں، پیاس کی شدت کو محسوس کریں اور لوگوں کا درد ان کے اندر پیدا ہو۔ تو وہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ پاک نے اسے ایک ہی بار پورا رزق عطا کر دیا۔ تو جب اسے رزق مل گیا تو اس نے سوچا، یہ جو رزق ہے یہ میں کتنا دن کھا لوں گا، یا میں یہ کھاؤں گا تو کچھ خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک لنگر خانہ کھول لوں جس میں لوگ آئیں، کھانا کھاتے رہیں، جب ختم ہو جائے گا دیکھا جائے گا۔ تو اس نے اسی طرح کیا، ایک لنگر خانہ کھول لیا اور اعلان کروا دیا کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بھوکا مر رہا ہے، اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ صبح دوپہر شام میرے لنگر خانے میں آئے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک ہفتے بعد آپ نے دیکھا اس کا لنگر جل رہا ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے لنگر خانے کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ بہت زیادہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کھانا کھا بھی رہے ہیں اور کچھ جا بھی رہے ہیں، اور وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ اس کا جو رزق تھا اسے ایک ہی بار مل گیا جو پوری زندگی کا رزق تھا، اور وہ بہت تھوڑا تھا۔ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس کا لنگر خانہ چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں، تو ابھی تک اس کا رزق ختم نہیں ہوا، اس کا رزق تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ جو اس کی قسمت میں رزق تھا وہ ہم نے اسے عطا کر دیا، وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے خود نہیں کھایا، اس نے میرے بندوں کو کھلا دیا، میری راہ میں خرچ کر دیا۔ اور دنیا میں میرا قانون ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے 10 روپے دنیا میں عطا کرتا ہوں اور 90 روپے اس کے لیے آخرت کے لیے اس کے سنبھال لیتا ہوں۔ تو اس نے اسی قانون کے تحت اپنے رزق کو بڑھایا، اس نے میری راہ میں خرچ کیا، میری مخلوق کو کھلایا، میرے بھوکے بندوں کو اس نے کھانا کھلایا۔ تو میں اللہ ہوں، رحمان ہوں، تو میری عزت میں، میری شان میں یہ گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ کہ میرے بندوں کو، میرے بھوکوں کو کھانا کھلائے اور میں اس کا رزق بند کر دوں۔ تو میں نے اس کے رزق میں اضافہ فرما دیا، اس کا رزق بڑھا دیا۔ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟